بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اردو اور اسلامیات کے نوٹس ہارڈ کاپی میں بھی دستیاب ہیں، گھر بیٹھے آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔ نوٹس خریدنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کی ریویو جو کہ یونٹ 1 سے 6 تک کی ریویو ہے، اس کی ایکسرسائز میں موجود کویسچنز کے آنسرز پرووائڈ کروں گا، اور انشاءاللہ یہ آنسرز میں آپ کو ٹرانسلیشنز کے ساتھ پرووائڈ کروں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے کویسچن آنسرز کے سلسلے میں بنائی ہیں اس کتاب کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ ٹرانسلیشنز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اسباق کی ٹرانسلیشنز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، How does the author view the pre-Islamic Arabs? Write down the examples and the evidences to support your inferences. یعنی مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اپنے نتائج کی تائید کے لیے مثالیں اور شواہد لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، جیسے author کہتے ہیں مصنف کو، پری اسلامک عربس کہیں گے اسلام سے پہلے کے عرب۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ایگزامپلس کہتے ہیں مثالوں کو، ایویڈنسز کہتے ہیں شواہد کو، سپورٹ کہتے ہیں تائید کرنا۔ ٹھیک ہے، سہارا دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ انفرنسز کہتے ہیں نتائج کو۔ اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویسے یہ کویسچن آ بھی چکا ہے پہلے یونٹ میں، یہ آ چکا ہے، چلو ایک بار پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا آنسر کچھ یوں ہے کہ the author views the pre-Islamic Arabs as uncivilized but talented people. Their tribal wars over minor issues show they were uncivilized. Their eloquence in poetry shows they possessed great talent. یعنی مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو غیر مہذب لیکن باصلاحیت لوگوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ معمولی مسائل پر ان کی قبائلی جنگیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ غیر مہذب تھے۔ شاعری میں ان کی فساد ظاہر کرتی ہے کہ وہ بڑی صلاحیت رکھتے تھے۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ انسیویلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر مہذب، اور ٹیلنٹڈ پیپل کا مطلب ہوتا ہے باصلاحیت لوگ۔ ٹھیک ہے، ٹرائبل وارز کہتے ہیں قبائلی جنگوں کو، مائنر ایشوز کہتے ہیں معمولی مسائل کو، اور اس کے بعد الوکوینس کہتے ہیں فصاحت کو، پوزیسڈ کا مطلب ہوتا ہے رکھتے تھے، اور گریٹ ٹیلنٹ تو آ چکا ہے، گریٹ ٹیلنٹ کا مطلب ہے بڑی صلاحیت یا عظیم صلاحیت۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں، آسان الفاظ میں آپ کو آنسر پرووائڈ کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ہاؤ کین پیٹریٹزم ہیلپ پیپل ورک ٹوگیدر ڈیورنگ ٹائمز لائک ڈیورنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر اور اے پینڈیمک؟ یعنی حب الوطنی کس طرح مشکل اوقات جیسے کہ قدرتی آفات یا عالمی وبا کے دوران لوگوں کو مل جل کر کام کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ اچھا، اس میں ہم مشکل الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ نیچرل ڈیزاسٹر کا مطلب ہوتا ہے قدرتی آفت، اور پینڈیمک کا مطلب ہوتا ہے عالمی وبا، اور ٹائمز کا مطلب اوقات، اور ورک ٹوگیدر کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر کام کرنا۔ اس کا آنسر ہے جو کہ نہایت آسان ہم نے بنایا۔ آنسر اس کا کچھ یوں ہے کہ ڈیورنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر اور اے پینڈیمک پیپل ہیلپ ایچ ادر سیلف لیسلی۔ پیٹریٹزم برنگس پیپل ٹوگیدر، اٹ ہیلپس ایوری ون فیس پرابلمس ٹوگیدر۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی آفات یا عالمی وبا کے دوران لوگ بے غرضی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور حب الوطنی لوگوں کو متحد کرتی ہے، یہ ہر ایک کو مل کر مسائل کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں کوما لگا لیں تو مزید بہتر ہے۔ یہاں آپ چھوٹا سا پینڈیمک کے بعد کوما لگا لیں۔
ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں مشکل الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر اور پینڈمک تو آ چکا ہے. اچھا ہیلپ ایچ ادر سیلف لیسلی کا مطلب ہوتا ہے بے غرضی سے. اور پیٹریوٹزم برنگس پیپل ٹوگیدر کا مطلب ہے حب الوطنی لوگوں کو متحد کرتی ہے. اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس جملے کا، جو کہ یہاں سے یہاں تک کا جملہ ہے، یہ میں نے لفظی نہیں معنوی ترجمہ کیا ہے، یعنی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے. اگر لفظ بلفظ کریں تو اس کا مفہوم ہی بدل جائے اور بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ برنگ کا مطلب ہوتا ہے لانا، ٹوگیدر کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا بدل جائے گا، اس لیے معنوی ترجمہ کیا گیا. اچھا اس کے بعد باقی تو آسان سے الفاظ ہیں. فیس پرابلمس کا مطلب ہوتا ہے مسائل کا سامنا کرنا. اچھا اگلے کوئسچن پر ہم چلتے ہیں. کوئسچن نمبر 3 ہمارے پاس. ہاؤ ڈز دا سائٹ آف دا ڈیفوڈلس افیکٹ دا پوئٹس موڈ انیشیلی اینڈ لیٹر وین ہی ریکالس دا سین؟ یعنی نرگس کے پھولوں کا منظر ابتدا میں شاعر کے مزاج پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور بعد میں جب وہ اس منظر کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب اس میں الفاظ دیکھ لیں آپ. سائٹ کا مطلب منظر بھی ہوتا ہے، نظارہ بھی ہوتا ہے، دونوں مطلب ہوتے ہیں. اور موڈ کا مطلب مزاج، انیشیلی مطلب ابتدا میں، لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، ریکال کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، سین کہتے ہیں منظر کو. اچھا تو اس کا آنسر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں. اس کا آنسر کچھ یوں ہے کہ ایٹ فرسٹ دا سائٹ آف دا ڈیفوڈلس میک دا پوئٹ ہیپی اینڈ چیئرفل. لیٹر وین ہی ریکالس دا سین اٹ فلس ہز ہارٹ ود جوائے. دا میموری ہیلپس ہم فیل ریلیکسڈ اینڈ پیسفل. یعنی شروع میں نرگس کے پھولوں کا نظارہ شاعر کو خوش و خرم کر دیتا ہے، بعد میں جب وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے. یہ یاد اسے سکون اور راحت محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں میں نے یاد کرتے ہیں شاعر کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور اگر یہاں دیکھیں تو شاعر کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شاعر کو عزت سے پکارا جائے، لیکن میں یہاں بھول گیا ہوں. بہرحال ترجمہ تو آپ کو یاد نہیں کرنا، آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دیکھ لیں، اگر ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہیں کہ ہیپی اینڈ چیئرفل کا مطلب ہوگا. چیئرفل کا مطلب بھی خوش ہوتا ہے، لیکن میں نے ہیپی اینڈ چیئرفل کا مطلب لکھا خوش و خرم. ٹھیک ہے. اور لیٹر آ چکا ہے، لیٹر یہ تو آ چکا ہے اس کا مطلب. اور فل کا مطلب ہوتا ہے بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جوائے کہتے ہیں خوشی کو، اور ریلیکسڈ کہتے ہیں سکون کو کہتے ہیں، اور پیسفل بھی سکون کو کہتے ہیں، لیکن پیسفل راحت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں ہم. اگلا ہمارے پاس ہے کوئسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس. Axis the impact of Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ contributions on the successful migration. What might have happened if she had not provided the support? یعنی کامیاب ہجرت پر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات کے اثرات کا جائزہ لیں. اگر انہوں نے یہ تعاون فراہم نہ کیا ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا جی اب اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیں. امپیکٹ کہتے ہیں اثرات کو، کنٹریبیوشنز کہتے ہیں خدمات کو یا تعاون کو، سکسیسفل کہتے ہیں کامیاب کو، مائگریشن کہتے ہیں ہجرت کو، اور مائٹ ہیو ہیپنڈ کا مطلب کیا ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرووائڈڈ کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا، سپورٹ کہتے ہیں تعاون کو یا مدد کو. اچھا اس میں ایکسس جو ہے، ایکسس کا جو یہاں بھی میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ لفظی نہیں بلکہ معنوی ترجمہ کیا ہے. ایکسس کا مطلب رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں میں نے معنوی ترجمہ کرتے ہوئے اس کا مطلب جائزہ لینا کیا ہے. اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. اس کا آنسر کچھ یوں ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ contributions played a key role in the success of the migration.
Her secret cooperation helped protect the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and her father. اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو بہتر ہے۔ If she had not provided the support, the migration would have become difficult and risky. یعنی کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات نے ہجرت کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے خفیہ تعاون نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کی حفاظت میں مدد فراہم کی۔ اگر وہ یہ تعاون فراہم نہ کرتی تو ہجرت کا سفر مشکل اور پرخطر ہو جاتا۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو الفاظ ہیں پلیڈ اے کی رول، اس کا مطلب ہوتا ہے کلیدی کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے، اگر ہم اور لفظ دیکھیں تو سیکریٹ کوپریشن۔ سیکریٹ کوپریشن کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تعاون، ٹھیک ہے۔ اور پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اف شی ہیڈ ناٹ پرووائڈیڈ دا سپورٹ، سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے تعاون۔ اور اس کے بعد ہے ڈیفیکلٹ کا مطلب ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ یہاں لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اور رسکی کا مطلب ہوتا ہے پرخطر۔ اب یہ ریویو میں جو ٹوٹل ہمارے پاس سوال تھے وہ 5 تھے، لیکن جو 5واں سوال ہے، آخری سوال، وہ 5ویں سبق کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5واں سبق جو ہے وہ کٹ ہے اس دفعہ، اس سے نہیں لیا جائے گا پیپر۔ اس سبق کے سوال جواب یاد نہیں کرنے، تو آپ نے ریویو کے یہی 4 سوال یاد کرنے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔